جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اس کو مہذب کر لیتا ہے اور لوگوں کی اصلاح میں کوشش کرتا رہتا ہے تو فرشتے ہمیشہ اس کے لیے دعا مانگتے ہیں جس کے اثر سے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ سخت غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں اور ان سے وہ سنگ دل ہو جاتے ہیں۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں: نفس کی بات، شیاطین کا ڈرانا، خدا کی جانب سے خوشخبری۔ تیسرے قسم کے خواب نیک لوگوں کو زیادہ آتے ہیں۔ بظاہر ہر بدکار کو ڈیل دی جاتی ہے اور نیک بندے پر تنگی کی جاتی ہے۔ نیک بندے پر تنگی ایسے ہی ہے جیسے کسی مریض کو دعائے شفا دی جائے۔ کسی شخص کی حیثیت اور حالت سے زیادہ خدمت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ بادشاہ حکمران کے لیے ضروری ہے کہ پسندیدہ اوصاف سے موصوف ہو، ورنہ پورا شہر برباد ہو جائے گا۔ جس حکمران بادشاہ میں شجاعت نہیں ہوگی تو اپنے مخالفین سے پورا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ نیزن رایا بھی اسے ذلت کی آنکھ سے دیکھے گی۔ نیکی کی تمام قسموں میں سب سے زیادہ پر عظمت اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ منعم ہے اور منعم کا شکریہ واجب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا واجبی انعامت کا شکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وحدانیت کا انکار اور دنیا میں عبادت کے ترک کرنے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ ظاہری امور پر ٹھہرنے کے بجائے واقعی امور پر تحقیق سے سراغ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کوئی ایسی چیز قرار نہیں دی ہے جس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو ملتا ہو۔ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ اکڑی ہوئی گردن غرور اور تکبر کی علامت ہے اور سرنگو ہونا نیاز مندی اور فروتنی کی علامت ہے۔ نماز ایک مرکب مجون ہے جس میں غور و فکر ہے۔ اس کے ذریعے سے خدا کی جانب توجہ ہوتی ہے۔ جب نماز کا شوق دل میں جم جاتا ہے تو نمازی نور الہی میں محو ہو جاتا ہے اور اس کی خطائیں دور ہو جاتی ہیں۔ نماز سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے طبیعت کو عقل تعبیر کے معتب رہنے کی عادت ڈالی جائے۔ روزہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے اور روح کے چہرے کو روشن کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کلی نہیں ہے۔ طبیعت کو ملغوب کرنے کی کوئی دعا روزے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ طہارت نفسانی یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ رہنا اور ٹھہرنا اختیار کیا جائے جس کی صلاح ہمیشہ تعظیم کرتے رہے ہو اور اسے ذکر الہی سے معمور رکھا گیا ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت سے دل تمام بری کیفیتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ملکوں کی دولت اور حکومت کو تباہ کرنے کا حکم فرماتا ہے جو اللہ کی شان میں کفر کرتے ہیں۔ مظلوموں کو درندہ صفت لوگوں کے جبر سے چھڑانا بہت عمدہ ہے۔ بہت بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ اس بدنی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں۔ وہ شخص جس کے اعمال درندوں جیسے ہوں اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ کسی شخص کے لیے نہایت درجہ بد نصیبی اور شقاوت اس میں ہے کہ وہ دوہریا ہو، اور دوہریے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ان علوم کو مخالف ہو جو اس کی طبیعت اور فطرت میں خدا نے پیدا کیے ہیں۔ جن لوگوں پر ناپاک نفسانی خواہشات غلبہ پا لیتی ہیں تو ان کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے، جیسے کسی کو مٹی یا کوئلہ کھانے میں مزہ معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا وہ قابل تشدد ہوگا۔ خطا کار اور بھول چوک سے کام کرنے والا اکثر احکام میں قابل معافی ہوا کرتا ہے۔ جس شخص نے نمائش کے لیے لوگوں کی تعریف سننے کے لیے قوی عادات کی پابندی کی وجہ سے یا ہو کے طور پر نماز پڑھی ہے
تو مذہبی نس کے لحاظ سے ایسے شخص میں طاعت کا مادہ نہیں ہے۔ جس امور میں محنت اور مشقت ہو ان کو آہستہ آہستہ شروع کرنا چاہیے۔ جس پر شیطانی قوت یہ سوچ غلبہ پا لیتی ہے تو وہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو کر راہ حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ شیطانی وسوسے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ وہ انسان کو کافر بنا دے اور دین سے خارج کر دے۔ جب بیان کرنے کی حاجت ہو تو اس وقت مسئلے کا بیان نہ کرنا اور چھپا لینا حرام ہے۔ نعمتوں کے حاصل ہونے سے ایک طرح کا تکبر پیدا ہوتا ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ خود کو اپنے منعم نعمت عطا کرنے والے کے سامنے ذلیل اور خسار بنا دے۔ حجاب نفسانی کو دور کرنے اور طبیعت کو دنیا کی لذتوں سے باز رکھنے میں موت کے ذکر سے زیادہ نفع بخش کوئی اور شے نہیں ہے۔ موت کے ذکر سے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید اور دنیا سے مفارقت کا خیال پختہ ہو جاتا ہے۔